اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ابھی رات کے تقریباً 2:45 ہوئے ہیں، تو میں ملازمین کے حوالے سے یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ 2:45 ہوئے ہیں، میں ابھی دھرنے سے واپس آیا ہوں ملازمین کے۔ سارا دن بھی میں دھرنے میں تھا، وہاں سے میں لائیو کوریج کرتا رہا، آپ کو گاہے بگاہے ویڈیو دیتا رہا، آپ کو تمام معاملات سے اپڈیٹ رکھا۔ کچھ چیزیں وہاں پہ کلیئر نہیں تھی ہو سکی۔ ابھی میں بہت زیادہ تھکا بھی ہوا ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سوؤں، کیونکہ پھر صبح وہ دھرنا تو ابھی بھی سٹارٹ ہے، لیکن پراپر پھر وہ آفس لگیں گے اور دھرنے کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ پھر وہاں پہ جانا ہے مجھے، میں ریسٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ کچھ چیزیں وہاں پہ ابھی کلیئر نہیں ہوئیں ویورز کے لیے، وہ ان سے بات کرنا ضروری تھی، ان کو سمجھانا ضروری تھی کہ ایک تو آپ وہ تقریریں وغیرہ سنتے رہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹی وی پر اسٹکر چل رہے ہیں کہ اسپیشل الاؤنس دیا جا رہا ہے ملازمین کو، جبکہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ڈسپیرٹری الاؤنس دیا جائے 25% جو وفاق میں ہے۔ میری آپ کے لیڈران سے بھی بات ہوئی، ان کا موقف کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیڈران وہاں پہ بیٹھے رہے۔ میں آپ کو پہلے دھرنے کا بتاؤں کہ وہاں پر دھرنے میں لوگ کافی چارجڈ لوگ ہیں، عوام جو بیٹھی ہوئی ہے بڑی کمیٹڈ ہے، وہ دوسرے اضلاع سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ابھی بہت زیادہ اضلاع نہیں ہیں وہاں پر، 2-3 اضلاع ہیں، شیخ پورہ کہہ لیں، قصور کہہ لیں، اور ناروال تھا شاید ایک کا دکا اور تھے، خانے وال تھا شاید، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ کل سے انہوں نے اپیل کی ہے لوگوں کو کہ کل سے لوگ بھرپور تعداد میں دھرنے میں شامل ہوں گے۔ جو لوگ تھے وہ کافی کمیٹڈ تھے، وہ بھرپور طریقے سے مٹی سے جڑے ہوئے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ صورت ایسی نظر نہیں تھی آ رہی کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ وہ اپنے مطالبات کے لیے فوکسڈ نظر آتے تھے۔ میری لوگوں سے بھی بات ہوئی، جب میری لیڈران سے بات ہوئی تو وہ الفاظ تو ان کے بڑے کمیٹڈ تھے، سٹانس بڑا کلیئر تھا، لیکن مجھے تھوڑا سا ان میں کوئی لوپ ہول نظر آیا، کیونکہ وہ شاید اس وجہ سے تھا کہ کیونکہ اندر جا کے وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اندر جا کے اندر کی پوزیشن کا اصل انہیں پتہ ہے، وہ اس لیے تھوڑا ان میں وہ چیز تھی کہ کل کوئی سٹانس میں کوئی نرمی لانی پڑتی ہے، تو پھر وہ اس جگہ نہ چلے گئے ہوں کہ واپسی کا راستہ نہ رہے۔ ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 25% اسپیشل الاؤنس دیا جائے، اور جبکہ ان کی ڈیمانڈ 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کی تھی۔ میں نے جب بات کی لیڈران سے تو ان کا کہنا تھا کہ 25 مل رہا ہے نا ہمیں، چاہے وہ ڈسپیرٹی ہو یا اسپیشل الاؤنس ہو، لیکن میں اس میں جب میری بات اکاؤنٹس کے اسپیشلسٹ جو لوگ ہیں ان سے ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا ان کو چکر دے رہے ہیں، تھوڑی ان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں، یہ شاید لیڈران کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن عام عوام کو تو بالکل نہیں پتہ۔ اس میں چکر کیا ہے، ٹوسٹ کیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جو اسپیشل الاؤنس ہوتا ہے وہ کسی ایک خاص ٹینیور کے لیے دیا جاتا ہے، جو بعد میں وڈرا کر لیا جاتا ہے، جو بند کر دیا جاتا ہے، وہ اسپیشل الاؤنس جو ہوتا ہے۔ اور ڈسپیرٹی الاؤنس ایک ایسا الاؤنس تھا، وہ جیسے آپ کی پے میں اڈہاک ریلیف الاؤنس لگا ہوا ہے، یا دوسرے اس طرح کے الاؤنسز ہیں جو پرماننٹ چلتے ہیں، اگر وہ کبھی ان کو ختم کرنا ہو تو پھر وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب اسکیل ریوائز ہوتے ہیں، ان کو پے میں ضم کیا جاتا ہے۔ لیکن اسپیشل الاؤنس کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اسپیشل الاؤنس انہوں نے شاید اسی ایک ماہ کے لیے دیا، 1 جون سے دیا ہے، اور جون میں بجٹ آ جائے گا، 1 منتھ صرف ان کو دینا پڑے گا، بجٹ کی سپیچ میں وہ یہ وڈرا کر لیں گے اسپیشل الاؤنس، اور جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے 10% یا 15%، وہ پے بڑھا کر اس الاؤنس کو وڈرا کر لیا جائے گا۔ اس طرح ملازمین کا یہ نقصان ہے جن سے میری بات ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے وہ مکمل نہیں، لیکن جو اکاؤنٹس کو سمجھتے ہیں لوگ، انہوں نے میرے ساتھ مجھے یہی گائیڈ کیا کہ اس طرح ہے۔ اب میں نے جب لیڈران سے بات کی ہے کہ آپ کا مطالبہ 1 مارچ سے تھا، وفاق کو جب سے ملا ہے، تو لیڈران اس میں بھی تھوڑا سا مجھے میں وہ سختی، ہارڈنس نظر نہیں آئی۔
انہوں نے کہا جی وہ اگر 1 جون سے کرتے ہیں تو پھر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ہمارا تو مطالبہ 1 مارچ سے ہے، لیکن یہ الفاظ ان کے اتنے پاورفل نہیں تھے جتنی وہ باقی باتیں کر رہے تھے۔ ہوپ سو، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ امیدوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ کرے کو بہتر رزلٹ نکلے اس کا۔ کل کا دھرنا، کل کا دن بڑا اہم ہے کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ کل بڑے سارے لوگ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ قافلے نکل پڑے ہیں باقی اضلاع سے بھی، کل وہ لوگ بھی ادھر ہوں گے، وہ ہوں گے تو پھر کیا منظرنامہ بنے گا، کل آپ کو گائیڈ کریں گے۔ آج لیٹ نائٹ تقریباً آئی تھنک کوئی 11:30-12 بجے کے قریب سیکٹریٹ کے اندر لیڈران کو بلایا گیا تھا، اور لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید یہ کوئی پازیٹیو سمت میں معاملہ جا رہا ہے، لیکن انہوں نے بلا کر وہی روایتی الفاظ کہے کہ آپ دھرنا ختم کر دیں، بہت رات ہو گئی ہے، سڑکوں کو فری کر دیں، ہم صبح نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ لیکن اس پہ چونکہ لیڈران بھی بند گلی میں جا چکے ہیں، لوگ دوسرے اضلاع میں اپنے کپڑے، لباس اور دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیڈران کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کو ریفیوز کر دیا۔ اور دوسرا، وہاں پر بڑی کچھ چیزیں دیکھنے کو ملی، میں آپ کو ویڈیو میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، وہاں پر اذانیں دی گئیں، وہاں پر ہی باجماعت نمازیں کرائی گئیں، لوگ بڑے منظم انداز سے نماز ادا کرتے رہے، اذان دی گئی پراپر، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اذانیں دی گئیں، کچھ تو نماز کے لیے دی گئیں، کچھ اس حکومت کو ہوش دلانے کے لیے دی گئی، اور وہاں پر لوگوں کے لیے کھانے کا ارینج کیا گیا تھا مناسب، لوگوں کو کھانا دیا گیا، اور جو دوسرے اضلاع سے آئے ہیں ان کے لیڈران کی طرف سے وہ سارا ارینج کیا گیا تھا۔ مل ملا کے لوگ کمیٹڈ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کل کیا بنتا ہے۔ آپ سے مجھے تھوڑا سا ایک شکوہ ہے، گلہ ہے کہ سارا دن آپ کو اپڈیٹ رکھا جاتا ہے، آپ کو لمحہ بے لمحہ باخبر رکھا جاتا ہے، آپ لوگ ہزاروں میں ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چند 100 لوگ سبسکرائب کرتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا نہ کوئی پیسہ لگنا ہے، نہ کوئی آپ کا نقصان ہونا ہے، جسٹ آپ کا ایک انگلی نے جنبش میں آنا ہے اور آپ نے چینل سبسکرائب کر لینا ہے، اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو کلک کر دینا ہے، اور آپ اتنے سیلفش ہیں کہ ویڈیو دیکھتے ہیں اپنے مطلب کے لیے اور اس کو سبسکرائب نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، صرف فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اور یہ ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، نہ آپ لوگ دھرنے میں آتے ہیں، گھر بیٹھ کے آپ کو ویڈیو ملتی ہے، اور اس میں بھی شاید آپ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کو فائدہ ہو جائے گا ویڈیو والے کا کہ ہم اس کو سبسکرائب کر دیں گے۔ یار تھوڑا سا پازیٹیو سمت میں جائیں، کسی کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر دھرنے میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔